اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار اور لاتعداد نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری نعمتیں ملی، انہوں نے بڑا اچھا، بڑا سہانا، بڑا وقار والا، بڑا شاہانہ وقت گزارا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے ان پر زوال آیا، اور کچھ کا تو آخری وقت اللہ اپنی پناہ میں رکھے بدحالی میں، پریشانی میں، تکلیف میں، دکھ میں گزرا۔ یہ اتار چڑھاؤ، یہ عروج و زوال، یہ پوری ایک داستان جگہ جگہ پہ ہمیں معاشرے اور سوسائٹی میں نظر آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بڑی وسعت دے اور اس کے بعد انسان کو زوال دیکھنا پڑے تو وہ وقت بڑا تکلیف والا ہوتا ہے، وہ دن لمبے ہو جاتے ہیں، وہ راتیں ختم نہیں ہوتی۔ اس وقت انسان کو تھوڑی سی دھوپ بھی زیادہ چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لوگوں کا غور سے دیکھنا بھی اسے گھورنا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ تکلیف کا شکار ہے، زوال کے دن گزار رہا ہے۔ کوئی کسی اور طرف بھی اشارہ کرے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ انگلیاں میری جانب اٹھ رہی ہیں، تو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے تعلیم امت کے لیے۔ حضور نے دعا مانگی، اے اللہ نعمت کے زوال سے بچا کے رکھنا، زوال نعمت سے بچا۔ زوال نعمت صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیسے چلے جائیں، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ انسان تہجد پڑھتا تھا اور اب 5 نمازوں کی بھی توفیق حاصل نہیں۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ مکمل اسے قرآن مجید یاد تھا، بے رکوع بھی پڑھ نہیں پاتا۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کی زبان پر شکر رہتا تھا اور شکوہ شروع ہو گیا۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کے دل کے اندر ہمیشہ صبر کے جذبے موجزن رہتے تھے، لیکن اب بے چینی، بے قراری، اضطراب اور جلد بازی آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ زوال نعمت سے بچا۔ اور رب کریم نے بھی قرآن حکیم میں جو ارشاد فرمایا نا، فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرنا، کفر نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا، شکر کرنا۔ نعمت انسان کو ملتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس نعمت کے بارے میں فتنے اور آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑا بڑا عروج لوگوں کو ملا، لیکن وہ سنبھال نہیں پائے اپنا عروج، اس کا دفاع نہیں کر پائے، اس سے کوئی کام نہیں لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بلندی عطا فرمائی تھی، اس بلندی اور اس بڑی گہری چھاؤں میں لوگوں کو نفع نہیں دے سکے۔ قرآن مجید نے عروج و زوال کی جو داستان بیان کی ہے، اس میں ایک داستان بنی اسرائیل کی بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک یہ دور ہے، من و سلوہ اتر رہا ہے، دریا رستہ چھوڑ رہا ہے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی انہیں سایہ شفقت اور رحمت حاصل ہے، ایک یہ وقت ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی شروع کر دی۔ انہیں کہا کہ من و سلوہ سنبھال کے نہ رکھنا، انہوں نے ناشکری کی اور اسے سنبھال کر رکھنا شروع کر دیا۔ جو کام بھی کہا گیا اس میں نافرمانی کرتے چلے گئے۔ وہی قرآن مجید جو چند آیات پہلے کہتا ہے نا، انی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب کی اولاد ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی، وہی قرآن مجید آگے جا کے کہتا ہے جب میری نافرمانی کی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، فرمایا ہم نے ان پر ذلت اور مسکینی مقرر کر دی۔ جس رب نے فضیلت دی تھی، پھر اسی رب نے ان پر ذلت مقرر کر دی۔ کیوں؟ کفران نعمت کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، خدا کے فضل سے ملی ہوئی چیزوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہے، مسلسل اللہ کے انبیاء کو ستایا ہے، نبیوں کا قتل تک معاذ اللہ کیا۔ یہ عروج و زوال کا عجیب رنگ دیکھو کہ انی فضلتکم علی العالمین وضربت علیہم الذلہ، ایک ہی پارے میں، ایک ہی مقام پہ۔ دعا کرو رب کریم جب عزت دے تو پھر ذلت سے بچائے، اللہ جب آسانی دے تو پھر دقت سے بچائے، رب کریم جب رحمت کرے تو پھر اپنے غضب سے بچائے، اللہ جب عطا کرے تو پھر اپنی ناراضگی سے بچائے۔ زوال نعمت بڑی تکلیف ہے، زوال نعمت بڑی آزمائش ہے۔ انسان کے پاس جب نعمت ہو تو اس سے چھن جائے، وہ بڑا تکلیف والا معاملہ ہے۔ تو نعمتیں چھنتی کیوں ہیں؟ زوال نعمت ہوتا کیوں ہے؟ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ انسان سے نعمتیں چھنتی کیوں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لوگ نعمت کی قدر نہیں نہ کرتے، نعمت رخصت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر، تو حضور نے اٹھا کے فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو،
یہ جس گھر سے ناراض ہو جائے لوٹ کر نہیں آیا کرتے. اللہ نے نعمت دی ہے, لوگ قدر نہیں کرتے. میں نے بہت سارے مالدار دیکھے, ان کے بچے پیسوں کی قدر نہیں کرتے, رزق کی قدر نہیں کرتے, صحت کی قدر نہیں کرتے. اللہ نے اگر آسانی دے دی ہے پڑھنے کی, لکھنے کی, سمجھنے کی, قدر نہیں کرتے. یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو رب کے بندے میسر آتے ہیں, خیر سیکھنے کا موقع ملتا ہے, پر بے قدران نے قدر نہ کیتی تے کیتی خوب تسلی ہو, دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو, تے بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو, کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو. ناقدری یہ بھی زوال کا باعث بنتی. اللہ نے نعمت دی ہے, اس کی قدر کرو, صحت کی قدر کرو, آواز کی قدر کرو, ہمت ہے تو اس کی قدر کرو. نعمت کی قدر نہیں کرتے لوگ. پیسے سے پیار کرنا اور ہے, اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرنا یہ اور ہے. ہم ناقدرے ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہماری بغیر محنت کے ہمیں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم اس کا احساس نہیں کرتے. کبھی اس جگہ کھڑے ہو کے سوچو جہاں وہ شخص کھڑا ہے جس کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے. میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا, بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا, تو 2-4 دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے, تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. تو اس بچے نے سخت لفظ کہے کہ یار حد ہو گئی ہے, لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی بھی عقل نہیں. میں نے کہا پتر یہ مقام شکر تھا, میں نے بسوں پہ سفر کیا ہے, مجھے اس کی تکلیف کا پتہ ہے. آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائیں اور آپ اسی پر ہی پریشان ہیں. آپ ان کو گزر جانے دیں, آپ بریک لگا لیں, یہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں, ٹائم دیں, قدر کریں. اگر اللہ نے نعمت دی ہے اسے ذاتی حق نہ سمجھیں. ایک تو ناقدری زوال نعمت کا باعث بنتی ہے. پھر ناشکری, جب لوگ شکر نہیں نہ کرتے پھر نعمتیں چلی جاتی ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اور رب فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو اس عذاب کا ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ کوئی نعمت تم سے چلی جائے گی اگر شکر نہیں کرو. کفران نعمت کرو گے, ناشکری کرو گے, وہ نعمت رخصت ہو جائے. بہت سارے لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے. جہاں بھی آپ ہیں, جس مقام پر بھی ہیں, جہاں بھی ہیں, آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے. میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں جس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں ملے, اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے ہوں. اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست, شاگرد, مرید, پیار کرنے والے, کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی, کھڑے ہیں یہاں پہ. تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. آپ جہاں ہیں, جس مقام پر ہے, آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو. ایک ہمارے یہاں بچہ پڑھا کرتا تھا, تو اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا, تو ہر وقت کی لڑائی, فلانی چیز نہیں ملی, فلانی چیز نہیں ملی, ہر وقت کا رٹا. تو مدرسے میں بچے کام لگے ہوئے تھے, تو ہماری مسجد کی نا, چھوٹی مسجد کی کھڑکیوں سے مدرسہ نظر آتا ہے. میں نے اسے کہا پتر وہ دیکھ ذرا کیا ہونے لگا. تو مزدور نے پونا کھولا, دوپہر کا ٹائم تھا, پھر اس نے ہاتھ دھوئے, پونا کھولا, پانی رکھا, پھر وہ چھوٹا سا توڑا تھا سیمٹ والا وہ بچھا کے اس پر وہ بیٹھ گیا. پھر اس نے جب وہ کھولا نا پونا, تو اس میں سے جو روٹی تھی وہ کافی ساری, اچار وغیرہ, سالن, وہ کچھ پونے کو بھی لگ گیا تھا. پھر اس نے جس شوق سے بسم اللہ پڑھی ہے نا, اور جس مزے سے روٹی کھائی ہے نا اس نے, اور پھر اسے اس کا تلفظ نہیں ٹھیک ہوگا, پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں, تلفظ سے نہیں. ہو سکتا ہے اسے سیکھنے کی ضرورت ہو, لیکن اس نے جب وہ کھا کے ہاتھ اٹھائے نا, اور کپڑے سارے مزدوری سے بھرے ہوئے, اور جس ذوق سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا, میں نے کہا پتر اس کو رزق کھانا کہتے ہیں اور اس کو شکر کرنا کہتے ہیں. یہ لائن لگی ہوئی ہے کھانے پینے والی چیزوں کی, اور میں نہیں کھانی, تو میں نہیں کھانی, تو یہ میری پسند کی نہیں ہے, تو یہ میرے ابا جی کہا کرتے تھے بھوک لگی ہوئے تے ہر شاید سواد ہے, تو نہ لگی ہوئے تے بڑے نخرے نے. نہ قدری اور نہ شکری یہ زوال نعمت کا باعث بنتی. کبھی نہ شکری نہ کریں, جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں, اور ہر حال میں شکر ادا کریں. کہیں مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا, جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر اس کی رحمت ہو گئی, فضل ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے گا. فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے تم کون ہو, کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوا. وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے. وجود ڈھلے, میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں میرا نا وجود ڈھلتا ہے. کبھی آپ نے موم بتی دیکھی ہے, اس کا وجود ڈھلتا ہے. تو ایک درویش نے کہا ہے وہ اس لیے ڈھلتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے میرے اوپر روشنی ہے,
उस रोशनी की वजह से वो ढलती जाती है, नमत बड़ी है, मेरे ऊपर नूर है, लिहाजा वो शुक्र में सारी ढल जाती है, मिलिया मेट हो जाती है। तो मैं भी कभी कभी दोस्तों से कहता हूँ यार मेरा वजूद ढलता है खुदा के शुक्र में। कभी कभी दिल करता फटाफट सजदे में चला जाओ, 1 मिनट ना लगा। ये इदारा मुकम्मल हुआ है ना, ये हमने शुरू किया तो मुझे एक साहब कहने लगे 40-40 साल लग जाने ने मौलवी मसीता नहीं मुकम्मल कर दे, और मेरे दिमाग में बात अड़ गई, फिर ये मुकम्मल हो गया। और अल्लाह के फजल से इस तरह मुकम्मल हुआ है कि उलमा देखने के लिए आते हैं और देख करके लौट के जाते हैं तो कहते हैं कमाल ही हो गई। तो मैं कहता हूँ खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहाँ मैं हूँ वहाँ शुक्र करें, जिंदगी में शुक्र का मिजाज पैदा करें, शुक्र की, और हर हाल में करें। 2 बजे रात को एक शख्स सैयद अबुल बरकात शाह साहब से मसला पूछने आ गया तो उनके बेटे सैयद महमूद अहमद रजवी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह नाराज हो गए, कहने लगे कोई टाइम है मसला पूछने का, सवेरे नहीं पूछ सकते थे। तो सैयद साहब थे ना, कहने लगे महमूद शुक्र नहीं अदा करते, कोई अल्लाह के रसूल के दीन की बात पूछने आया। आप मकाम शुक्र पे खड़े हो ना तो आपको जिंदगी सुकून में मिलेगी। तीसरी बात जिससे नेमतें चली जाती हैं वो तकब्बुर है। तकब्बुर सिर्फ एक ज़ात को ज़ेबा है, मुतकब्बिर सिर्फ एक है, वो अल्लाह है। अल्लाह की शान है कि वो मुतकब्बिर है। पढ़ा है ना सूरह हशर में, उसका एक सिफाती नाम ये है कि वो, क्यों, इसलिए कि उससे बड़ा ही कोई नहीं, सारे छोटे हैं, तो वो अकबर है। तो हमसे तो बड़े ही बड़े हैं ना, बल्कि मेरे जैसे बंदे से तो सारे ही बड़े हैं ना। अब करना क्या है, आजिज़ी। नेमतें मिले तो बंदे में आजिज़ी आए। वो ये ना कहता फिर शुक्र है जी अल्लाह का बड़ा फजल है जी, 300 बंदे को रमज़ान में राशन बांटता हूँ, शुक्र है अल्लाह का जी, गरीबों की मदद करता हूँ, मैंने जी सारी ज़िंदगी बहन भाइयों का बड़ा, ये शुक्र नहीं कर रहे आप, ये आप बढ़ोतरी बयान कर रहे हैं, तकब्बुर नहीं। ढेर सारे लोग हैं जिनके पास पैसा आया रवैया बदल गया, इक़्तिदार आया रवैया बदल गया, 4 दिन ताजगी आई रवैया बदल गया, हालात बदल गए। अगर आप नाराज ना हो तो जब तक दुख थे तस्बीह भी चल रही थी, जब तक तकलीफ थी सजदे भी हो रहे थे, आसानी हुई है तो सब भूल गए, याद ही नहीं रहा। मेरे अजीजों याद रखना कि तकब्बुर नहीं, अल्लाह की नेमत पर कभी तकब्बुर नहीं, हमेशा आजिज़ी, झुक जाना। बड़ी सादी मिसाल है और सबको याद है, दरख्त को फल लग जाए तो टहनियाँ झुक जाती हैं, और झुकने का मतलब ये होता है कि फल लगा हुआ है, और अगर दरख्त खड़ा हो, टहनियाँ भी खड़ी हो, अकड़ी हुई हो, तो उसका मतलब ये है कि फल कोई नहीं। जो बंदा आपको झुका हुआ मिले ना, आजिज़ी करता मिले, समझो फलदार है। लेकिन अगर तकब्बुर ही तकब्बुर नजर आए माज़अल्लाह, तो फिर इसका माना यह है कि इसने अपने आप को फलदार नहीं समझा। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का मालदार है, लोग रश्क करते थे उसके पैसों पर, और ऐसा मालदार के जिसके खजानों की चाबियां ऊंट उठाया करते थे, पैसा ही पैसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़कात दो, कहने लगा अब आपने माज़अल्लाह पैसे भी लेने शुरू कर दिए। ये बड़ा मसला होता है ना बाज़ लोगों को, तो बहुत सारे लोग उसके आने जाने पर रश्क करते थे, लेकिन फिर तकब्बुर किया ना उसने, नेमत पर शुक्र की बजाय तकब्बुर किया ना, तो अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया, रब करीम ने उसे ज़मीन में माल और ख़जाने समेत धंसा दिया, ज़मीन में गर्क हो गया। क्यों? कि अल्लाह की नेमत पर मुतकब्बिर है। अगर आजिज़ी हो जाए इनके सारी, और यार रोब और दबदबा तो हज़रत उमर का था ना, 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत थी, दुनिया डरती थी, अमन था, उमर होती थी दुनिया में, और उमर बाग में खड़े होके कहते थे अच्छा खत्ताब का बेटा और अमीरुल मोमिनीन, अच्छा अब तू अमीर बन गया है, याद रखना, खुद अपने आप से खिताब कर, याद रखना सही सही चलना, वरना क़यामत में रब का सामना नहीं कर सकेगा तू। अपने आप से खुद एहतसाबी। तकब्बुर से नेमतें चली जाती हैं, ज़वाले नेमत होता है। एक खातून है बड़ी नेक, तारीख में गुजरी हैं, तो वो कहती हैं कि मैं एक जगह ब्याह ही गई, मेरी पहली शादी हुई एक जगह पे, तो दरवाजे पे कोई भीख मांगने वाला आया और उसकी हालत बड़ी खस्ता थी, तो मेरे शौहर ने ना उसे डांट दिया। मैंने अपने शौहर से कहा अल्लाह का हम पर फजल है और इसकी हालत बड़ी पतली है, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं खाई, तो 4 पैसे दे दें तो हर्ज क्या है। कहने लगा कतन नहीं, मैंने मना कर दिया तो ख़त्म होगी बात। तो बीबी कहती है मेरे पास अपने ज़ाती पैसे भी पड़े हुए थे जो मेके की तरफ से मुझे मिले थे, तो ज़रा मेरा खामद साइड पर हुआ तो मैंने नज़र बचा के ना उस फ़कीर को 4 पैसे दे दिए, चूँकि ज़्यादा ही उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। तो कहती मैं पीछे पलटी तो शौहर पीछे खड़ा था, इस जुर्म में कि मैंने एक फ़कीर को बगैर इजाज़त पैसे दिए उसने मुझे तलाक दे दी। कहती है बड़ी तकलीफ़ में थी और अपने दिल में सोच रही थी मालिक मैंने तो तेरा बंदा जान के उसकी मदद की है और मुझे ये सज़ा मिली है। फरमाती है इद्दत गुजर गई, मेरा वालिद परेशान था, फिर एक रिश्ता आया, मेरा निकाह हो गया, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा शौहर दिया, इतना नेक शौहर दिया, इतना कमाल आदमी। फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा, मुश्किल के बाद अल्लाह आसानी देता। कमाल शौहर अल्लाह ने मुझे दिया, नेक, साले, मोहब्बत करने वाला। फरमाती है उसी तरह मैं एक दिन अपने शौहर के साथ बैठी थी, दरवाजे पे दस्तक हुई
تو میں شوق میں اٹھی، اپنے شوہر سے کہا میں دے کے آؤں فقیر کو؟ کہنے لگا جتنا مرضی دے دو۔ کہتے ہیں دروازے پہ گئی تو میری چیخ نکل گئی، اس لیے کہ دروازے پہ جو مانگنے آیا وہ میرا پہلا شوہر تھا۔ بے پرواہی ویکھ سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں مالا والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، وہ سجنا ہو کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے ہو خالی آوے۔ وہ میرا پہلا شوہر دروازے پہ، کہتے ہیں وہ بھی تڑپ گیا۔ کل تک تکبر تھا، غرور تھا کہ ہم مالدار ہیں، ہم کسی غریب کو کیا دیں، لیکن آج یہ حال ہے کہ وہ خود دروازہ بھیک مانگ رہا تھا۔ نہ قدری، نہ شکری، تکبر یہ زوال نعمت کا باعث بنتا ہے، انسان کے پاس سے نعمت رخصت ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک چوتھی بات جو زوال نعمت کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو صرف اپنا حق سمجھ لینا۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا وہ سارا ہمارا نہیں ہوتا، اس میں مسکین کا بھی حق ہوتا ہے، یتیم کا بھی حق ہوتا ہے، کمزور کا بھی حق ہوتا ہے، سائل کا بھی حق ہوتا ہے۔ سخت جملہ ہے اور چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کڑوی گولی سے بھی فرق پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نعمت دیتا ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے اور کسی کو دے کے احسان جتلاتے ہیں۔ میں ایک محفل میں گیا تو مجھے کہنے لگے 2 عمرے کے ٹکٹ بھی ہم نے دینے ہیں تو آپ نکال کے جائیں۔ میں کہا جنہوں دینے دے چپ کر کے دے دو، یہ نہیں دیے جاتے۔ آپ نے اس کی فوٹو ہی بنانی ہے، کسی کو عمرہ کرا رہے ہو چپ کر کے دے دو، ختم ہو گئی بات۔ بچیوں کی، غریب بچیوں کی شادی کرانی ہے تو وہ ساری لائنوں میں بنا کے تصویریں بنانے کی کیا ضرورت؟ آپ سانپ بن کر نہ بیٹھیں۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے، اور مشکات میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں جو رزق دیتا ہے تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کی برکت سے عطا کرتا ہے، تو ان کی برکت سے تو تمہیں مل رہا ہے، اور تم تکبر کرتے جا رہے ہو، غرور کر رہے ہو، اور تم کہتے ہو نہیں یہ میرا حق تھا۔ حق نہیں تھا بھائی، خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ اچھا پھر کچھ بندے بھول ہی جاتے ہیں، گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، وہ جدی پشتی امیر بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہو نہیں جی اللہ دا فضل ہے جی، دادا جی دی بھی بڑی گل سی۔ بھائی دادا جی دی گل صرف زمین نال ہوندی ہے؟ ویسے آپ ایک اچھا انسان کہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، بڑی مشہور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود ایک قصہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا۔ حضور فرمانے لگے 3 شخص تھے، ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کوڑا تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا، ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ میرے رب نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ دیکھو اللہ کے آزمانے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، سب سے پہلے جس کو کوڑ کا مرض تھا اس کے پاس آیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس نے آ کے اس سے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار مجھے کوڑ کا مرض ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، کاش میری کھال ٹھیک ہو جائے، جلد ٹھیک ہو جائے، بیماری چلی جائے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ شفا کس نے دی؟ ہاتھ کس نے پھیرا؟ تو کوئی عرض نہیں، اگر کسی وقت کوئی بزرگ دم کر دے، ہاتھ پھیر دے تو شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ بخاری میں موجود ہے جو روایت عرض کر رہا ہوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے۔ اب فرشتہ اس سے پوچھتا ہے پسند کیا ہے، مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا اونٹ بڑے پسند ہے۔ تو فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اسے دی اور برکت کی دعا بھی دی۔ اب فرشتہ آیا گنجے کے پاس، جناب کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں گنجا ہوں، سر پہ بال نہیں ہے، اس کی وجہ سے چہرے پہ کوئی حسن بھی نہیں ہے، لوگ گھن کرتے ہیں، کبھی میرے بال آ جائے نا۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال اللہ نے عطا کیے، اس کو شفا ہو گئی۔ اب فرشتے نے اس سے کہا کہ مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا گائے بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو نے ایک حاملہ گائے دی اور برکت کی دعا بھی دی۔ اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا رب نے بڑی سونی کائنات بنائی ہے پر میں دیکھ نہیں سکتا، کبھی آنکھیں مل جائیں نا تو ساری رونقیں ہی بحال ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، شفا۔ یاد رہے گا مسئلہ، یہ اتنا سا مسئلہ جس میں لوگ بڑی جلدی اڑ جاتے ہیں۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ نے شفا عطا کر دی۔ فرشتے نے کہا پسند کیا ہے؟ کہا بکریاں بڑی پسند ہے۔ ایک حاملہ بکری بھی دے دی اور دعا بھی کر دی۔ اب وہ جس کو اونٹنی دی تھی حاملہ، اس کی حضور فرماتے ہیں پوری وادی اونٹوں کی بھر گئی، اور جس کو گائے دی تھی اس کی پوری وادی گائیوں سے بھر گئی، اور جس کو بکری دی تھی پوری وادی ریوڑوں کے ریوڑ بکریوں کے تیار ہو گئے۔ اب رب نے فیصلہ کیا آزمائش کرنے کا۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا، بات پھر دہراتا ہوں، زوال امتحان نہیں ہوتا، عروج امتحان ہوتا ہے۔ اصل تو آپ کا پتہ عروج کے دنوں میں چلتا ہے۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، وہی انسانی شکل میں سب سے پہلے اس کوڑ کے مرض والے کے پاس آیا، کہا یار
میں مسافر ہوں, کہیں سفر پہ جانا تھا, تو اللہ کی مدد آپ کا تعاون درکار ہوا تو سفر ہو سکتا ہے, ایک اونٹ مجھے چاہیے. تو اس نے وہی بات کی جو کئی امیر لوگ کرتے ہیں, یہ صحیح بخاری میں موجود. کہنے لگا یار میرے ذمے تو حقوق ہی بڑے ہیں, سادہ ترجمہ کریے, میرے تو خرچے ہی بڑے نے جی. تو کی دسی ادھر بھی جا رہا ہے, ادھر بھی, اے بھی آسمان میں تمہیں ہے, اے بھی میں, اتنے خرچے ہیں میرے, یہ بھی کرنا ہے وہاں بھی کرنا ہے. اس نے وہی بات سنائی. تو وہ فرشتہ کہنے لگا تو پہلے ایک کوڑی نہیں تھا, تو ناراض ہو گیا. کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں, باپ دادا کی جائیداد ہے ساری جو مجھے ملی ہوئی. اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے نا تو اللہ کرے اسی طرح کا ہو جائے جس طرح کا پہلے تھا. اب وہ آیا گنجے کے پاس, اس سے کہا مسافر ہوں, سفر پہ جانا ہے, اللہ مدد کرے آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہو سکتا ہے, مجھے ایک گائے چاہیے, اگر آپ دے دیں. تو وہ کہنے لگا میرے تو ذمہ حقوق ہی بڑے ہیں. اس نے کہا یار تو پہلے گنجا نہیں تھا, بیمار نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, بھوک تھی. کہنے لگا خبردار, میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں, باپ دادا سے امیر ہوں. اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے. اب وہ آیا نابینا کے پاس, اس نے آ کے کہا مسافر ہوں, سفر پہ جانا ہے, اللہ مدد کرے آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہوگا, مجھے ایک بکری چاہیے اللہ کے نام پر. تو وہ اندھا کہنے لگا رب کے نام پر تو نے لینی ہے تو ایک کیوں لیتا ہے, جتنی چاہیے لے لے. او میں تو پہلے اندھا تھا, میں مسکین پرانا خادم, کسے در ملی نہ ٹوئی, اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی, تے واصف شروع سے پڑھتے ہیں, سے ثبوت نہ پوچھو میں تو, پلا نظر کرم کد ہوئی, اے میں جانا یا دل بر جانے, غیر نہ جانے کوئی, میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی, اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہوئی. میں تو اندھا تھا, پلے شے کوئی نہیں تھی, تو کریم نے کرم کیا, جتنی تیرا دل کرے لے جا. تو فرشتہ کہنے لگا امتحان کے لیے آیا تھا, ایک کی بھی ضرورت نہیں, لیکن تیرے دو دوست امتحان میں ناکام ہوئے ہیں, رب ان سے ناراض ہو گیا, تو کامیاب ہوا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے. وہ دونوں جو تھے امتحان میں ناکام ہوئے تو نعمتیں چھن گئیں, صحت چھن گئی, پھر کوڑے, پھر گنجے ہو گئے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عطا کیا. زوال نعمت کب ہوتا ہے؟ جب لوگ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے, غریب کا, مسکین کا, لاچار کا خیال نہیں رکھتے. جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں ذاتی خرچے بڑھتے جاتے ہیں, ذاتی معاملات ہی بڑھتے جاتے ہیں. آہستہ آہستہ لوگ کہتے ہیں خود جی آپ کو پتہ ہے نا, پھر ہمارا گھر بڑا وسیع ہے تو بڑے مسئلے ہیں, تو بڑے خرچے ہیں, تو بڑی چیزیں ہیں. بھائیو, زوال نعمت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف پیدا کریں, اللہ سے ڈریں ہر وقت. جب تک نعمتیں نہیں نہ ہوتی تو گزارا ہو جاتا ہے, اگر ملنے کے بعد چھن جائیں تو پھر تکلیف بہت زیادہ ہوتی. تو زوال نعمت سے بچنے کے لیے تکبر سے بچیں, ناشکری سے بچیں, ناقدری سے بچیں, اور پھر صرف اپنا حق سمجھنے سے بچیں. اسے بانٹیں, عاجزی میں رہیں, شکر میں رہیں. آپ محسوس کریں گے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. نعمتیں محفوظ بھی ہو جائیں گی, ان میں اضافہ بھی ہوگا. ہر وقت نبی کریم شکر ادا کرتے, ہر وقت صحابہ اور اہل بیت مقام شکر پر فائز رہتے. یہ مقام شکر انسان کو زوال نعمت سے بچاتا ہے. اپنے آپ پر غور کریں, اگر کوئی بھی نعمت موجود ہے, وہ اولاد کی صورت میں ہے, وہ صحت کی صورت میں ہے, وہ بہن بھائی, ماں باپ, دوست احباب, بیوی بچوں کی صورت میں, جو بھی انعام اللہ کے موجود ہے, اس میں کبھی تکبر کا شکار نہ ہو, خود پسندی کا شکار نہ ہو. کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے.